دوسرے دن جنازہ ہو رہا تھا تو میں بس میں چلا گیا. تو بس میں جا کے میں نے پہلی بار دیکھا کہ جی وہاں پر میں نے ان کو بتایا کہ سب کہہ رہے تھے بس میں پچھلے دروازے سے چڑھے ہیں. میں نے بتایا کہ جی اس بس میں دونوں طرف سے لوگ چڑھے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا؟ وہ بولتا سر ادھر سے بندے آئے ایسے تھے. تو وہ بار بار کہے کہ اتنا بڑا پسٹل تھا, اتنا بڑا پسٹل تھا. تو میرے پاس بھی گلاک رکھا ہوا تھا, تو اس نے بولا کہ ایسے رنگ کا تھا. تو جو لمبا لمبا کر رہا تھا تو ہمارے پاس ایک انفارمیشن چل رہی تھی کہ جو طاہر سائیں ہیں جو ان کا امیر تھا, اس کے بعد جو پسٹل ہے وہ گلاک ہے. اور وہ لمبا اس لیے اس کے آگے سائلنسر لگا ہوا ہے. چیز بریک ہوتی ہے کہ ثانیہ صفورہ کے ملزمان گرفتار ہو رہی ہے. کوئی میرے 7-8 دن کے بعد گرفتار ہو گئے تھے. کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا ہم نے پیچھے پورے 2.25 سال محنت کی ہوئی ہے. صفورہ والے کیس پہ آپ نے ذکر کر دیا. 2015 میں یہ واقعہ ہوا تھا, اور جہاں تک میں نے اس کیس کو پڑھا ہے کہ 57 نشستیں تھیں, جن میں سے 55 پہ ایک ایک بندے کو جا کے یہاں گولی ماری گئی تھی, جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں. آپ نے اس کیس کی ذمہ داری لی تھی. وہ کیا وقت تھا, وہ کیا ٹائم تھا جب آپ وہاں پہنچے تھے؟ کیونکہ پوری بس سے خون ریس رہا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. دیکھیے پاکستان کے چند بڑے واقعات یا ثانیات میں سے نا ثانیہ صفورہ, اس کو کوئی یہ نہیں کہتا صفورہ کلنگ کیس, سارے کہتے ثانیہ صفورہ, کیونکہ واقعی ثانیہ تھا. کیونکہ اس میں ہماری سر سے پرامن انتہائی بزنس مین اور شریف لوگ, کمیونٹی جو اسماعیلی کمیونٹی ہے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. سافٹ ٹارگٹ تھا لیکن بہت ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا. میں تھا اسلام آباد میں, تو مجھے فون پہ بہت سینئر ایک افسر تھے رینجر کے, جنرل بلال اکبر صاحب, ان کا مجھے فون آیا. انہوں نے مجھے ایک تنظیم کے بارے میں پوچھا کہ یار یہ تنظیم جنسیت کی کیا پوزیشن ہے. تو میں نے ان کو بتایا, میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا اسی وقت یہ خبریں چل رہی تھیں. صحیح ہے. تو میں سر خرید کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کلیم کیا ہے. تو میں کیونکہ اس کے پیچھے سے ہسٹری جانتا تھا گروپ کی, تو میں نے کہا سر یہ کلیم مجھے فیک لگتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا فلاں فلاں کیس بھی دیکھ لیں. انہوں نے کہا اچھا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا وہاں. آ جاؤ آپ کراچی. میں کراچی آ گیا. دوسرے دن جنازہ ہو رہا تھا تو میں بس میں چلا گیا. تو بس میں جا کے میں نے پہلی بار دیکھا کہ جی وہاں پر میں نے ان کو بتایا کہ سب کہہ رہے تھے بس میں پچھلے دروازے سے چڑھے ہیں. میں نے بتایا کہ جی اس بس میں دونوں طرف سے لوگ چڑھے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ بات یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ دونوں طرف سے چڑھے یا ایک طرف سے چڑھے. ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تو اس میں جو گولیوں کے نشانات تھے, پھر وہ پورا کرائم سین دیکھنے کے بعد اس پہ کیس اسٹڈی کریں گے تو پھر میں ایک باریک بینی میں چلا جاؤں گا. خیر وہاں سے ہمیں ایک ایسا بندہ مل گیا جس کو لوگوں نے اگنور کیا شاید. اس کو میں نے گاڑی میں بٹھا لیا. وہ ایک موالی ٹائپ آدمی تھا. وہ ایسا تھا کہ وہ ایک دیوار کے پیچھے بیٹھ کے کوئی نشہ کر رہا تھا. جب فائرنگ ہو رہی تھی تو وہ دیوار سے گردن اٹھا کے دیکھ رہا تھا. انہوں نے پورا واقعہ دیکھا. اچھا. تو میں نے گاڑی میں اس کو بٹھا لیا. تو میں نے پوچھا کیا؟ وہ بولتا سر ادھر سے بندے آئے ایسے تھے. تو وہ بار بار کہے کہ اتنا بڑا پسٹل تھا, اتنا بڑا پسٹل تھا. تو میرے پاس بھی گلاک رکھا ہوا تھا. تو اس نے بولا کہ ایسے رنگ کا تھا. تو جو لمبا لمبا کر رہا تھا تو ہمارے پاس ایک انفارمیشن چل رہی تھی کہ جو طاہر سائیں ہیں جو ان کا امیر تھا, اس کے بعد جو پسٹل ہے وہ گلاک ہے. اور وہ لمبا اس لیے اس کے آگے سائلنسر لگا ہوا ہے. تو مطلب اس کی باتوں سے نا میں بہت سی چیزیں واضح ضرور ہو گئیں, لیکن ظاہر ہے ایک دم تو چیزوں کے اینڈ پہ نہیں پہنچ سکتے ہم لوگ. اس کے بعد جب یہ چیزیں میچ ہونا شروع ہوئیں اور کچھ باتیں آگے بڑھیں, تو مختصراً یہ کہ اللہ نے ہماری مدد کی. میری ٹیم کی بے انتہا محنت تھی. پچھلے 2.25 سال سے ہم لگے ہوئے تھے. ہم نے ثانیہ صفورہ کے ملزمان کو پکڑ لیا. وہ پوری ایک اسٹوری ہے, ایک فلم ہے موری کہ کس طریقے سے اس پہ ہم نے 2.25 سال کام کیا اور کہاں شروع کیا اور کیسے اس کا اینڈ ہوا. تو لوگ کہتے ہیں پولیس ٹارچر کرتی ہے, یہ کرتی ہے پولیس ٹارچر, لیکن جب آپ ایکسپیرینس پہ بات کرتے ہیں نا, یا آپ آگے کس بندے سے بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو ٹارچر کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی, یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو. ہاں جی ایسے ہی. جب طاہر سائیں لوگ ان کو پکڑا تو اس سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ثانیہ صفورہ میں کون تھا, صرف میں نے اسے یہ کہا بتاؤ کون تھا. میں نے نام پوچھا, اس نے نام غلط بتایا تو میں نے اس کو ایک موقع بھی لگایا اور میں نے اس کی پوری ہسٹری بتا دی اس کو. جب میں پوری ہسٹری بتائی تو وہ سمجھ گیا. اس نے بولا سر میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا. تو آپ یقین کریں وہاں سے لے کے میرے آفس تک کوئی آنے میں 35-40 منٹ لگے ہوں گے. میں نے ایک بار اس سے نہیں پوچھا کہ ثانیہ صفورہ میں کون تھا. میں صرف یہ سوال کیا بتاؤ کون تھا, کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ اس نے آخری کیس کون سا کیا, اور مجھے بھی پتا تھا. تو میں اس کو ایک کیس پہ فوکس کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا سر یہ میں نے کہا نہیں اس کا تو خیر چھوڑو, یہ تو ہمیں سارا پتا ہے. اب اس نے سمجھا کہ ان کو جب میرا اتنا پتا ہے یہ بھی پتا ہوگا. اس نے پھر باقی کیسز بتانا شروع کر دیے. جب باقی کیسز بتایا تو وہ یعنی
اس کی 70% جتنی بھی انٹروگیشن تھی وہ میرے آفس پہنچنے تک مکمل ہو چکی تھی, یعنی انکشاف کر چکا تھا. اب جب یہ چیز بریک ہوتی ہے کہ سینہ صفورہ کے ملزمان گرفتار ہو, یہ کوئی میرے 7-8 دن کے بعد گرفتار ہو گئے تھے جی, کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا ہم نے پیچھے پورے 2.25 سال محنت کی ہوئی ہے. اس کے بعد اس جنرل رائی شریف صاحب ہوا کرتے چیف آف آرمی اسٹاف, تو ان کو بھی اطلاع ملی. انہوں نے پھر اپنے ایک افسر کو, سینئر افسر کو, میں اس کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ایک انٹروگیشن سیل کے انٹیلیجنس کے بہت بڑے افسر تھے, اب تو ریٹائر ہو گئے. ان کو ڈپیوٹ کیا کہ آپ جائیں. وہ آئے, انہوں نے رات کو انٹروگیشن کی اور صبح سویرے انہوں نے اوپر رپورٹ دی, مجھے نہیں معلوم کیا رپورٹ دی, لیکن انہوں نے بتا دیا بندے بالکل جینون ہیں, پکڑے گا, اور جو بھی پکڑے جس میں 7 عزیز ٹن سارے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مبارکباد دی. پھر پورے پاکستان میں اس چیز کا چرچا ہوا کہ ہاں جی بالکل صحیح لوگ پکڑیں گے. دیکھیں میرے لیے زیادہ آسان تھا نا, انہوں نے انکشاف کر دیا, میں انکاؤنٹر کر دیتا ہوں. کون یقین کرتا میری بات پہ, اور کیوں دکھا کے وہ جو بات ہوتی ہے, کیوں؟ ہاں نہیں تو آپ, پھر ہم نے ثابت کیا نا کہ ہم نے ان کو گرفتار ہی نہیں کیا, ہم ان کو کورٹ بھی لے گئے, ان کو سزائے موت تک پہنچا دیا. یہی میرا کام تھا نا, تو وہ ہم نے کیا اور پھر سب نے ریکگنائز کیا. اس پہ بھی ہمیں سندھ گورنمنٹ نے 5 کروڑ روپے انعام دیا, مجھے میڈل ملا, میری ٹیم کو میڈل ملے. تو جب آپ کام کر لیتے نا تو پھر آپ کی عزت ہوتی ہے. اور ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ نے عزت بنانی ہے یا سوسائٹی میں, تو میری سارے دوستوں سے اپیل ہوگی, خاص طور پہ نان پی ایس پی سے, کہ آپ لوگوں کی عزت اسی وقت بحال ہوگی لوگوں میں بھی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی, جب آپ اپنی قابلیت, اپنی محنت اور انصاف سے جو سا نا اپنا کریکٹر بلڈ اپ کرو گے. اگر آپ یہ بولو گے جی میں فلاں کی سفارش پہ یا فلاں کے ذریعے یا فلاں کی غلامی کر کے آ جاؤں گا, جس طرح ایک اے ایس آئی جب آتا ہے تو دلیل ہوتا ہے نا, پھر وہ ایس ایچ او بنتا ہے, محنت کر کے آتا ہے. نہیں جب ایک اے ایس آئی آتا ہے تو وہ جو زیادتیاں اس کا ہو رہی تھیں جو اس کے سینئر افسران کرتے ہیں, جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہی زیادتیاں وہ اس کا بدلہ عوام سے لیتا ہے, ریپیٹ کیا تھا جی, نہیں وہ عوام سے لیتا ہے, یہ ایک سائنس ہے. تو جو پی ایس پی آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرے ماتحت غلام ہے, وہ ان کے سپورٹ کرنے کے بجائے نا وہ ان کے اوپر پریشر ڈال رکھتا ہے, ان کو گرفت کرتا ہے. ٹیم ہی نہیں بن پاتی ہوگی. تو یہ گیپ کو ختم کرنا پڑے گا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی عقل, مطلب وہ انٹیلیجنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کا تجربہ, ان دونوں کا کمبینیشن کریں نا تو یہ سی ٹی ڈی کیوں کامیاب ہوئی ہماری, کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ ہماری بات کو یقین کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اے ڈی خواجہ صاحب مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اے ڈی خواجہ صاحب کے علاوہ باقی کرتے تھے, کیونکہ ریسنٹ پاس ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. موجودہ آئی جی صاحب بھی میرے ساتھ, جب میں ان کی قیادت میں نہیں رہا, جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں, آزاد صاحب بھی ہیں, لیکن میرا ہمیشہ کوآرڈینیشن ضرور سر سے. جب بھی بات کی ہے انہوں نے میری بات پہ یقین کیا, آن کیا کہ عمر کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. ابھی بھی بڑے بڑے, تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے, اور پھر آپ جھوٹ مت بولیں. میں کہتا تھا جب کوئی کام ہو جائے, واردات ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو آپ وہاں جھوٹ بول کے اپنے نمبر مت بنائیں. آپ کے پاس نہیں انفارمیشن, آپ بولیں سر ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے ایک جھوٹ, پھر دوسری میٹنگ میں تیسرا جھوٹ, چوتھے میں آپ زیرو ہو جائیں گے. تو جب آپ پہلے دن ہی بول دیتے ہیں سر ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو افسران پھر آپ کی بات کو ریلائی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. ابھی جو ہمارے ایڈیشنل جی سی ٹی ڈی لگے ہوئے ہیں ذوالفقار لڑک صاحب, میں نے ان کے ساتھ ابھی 2 دفعہ سرو کیا یہاں پر. وہ اس سے پہلے سے میرے سے بات مانتے تھے. وہ امجد صابری والے کیس میں مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ شاید وہ ڈی آئی جی سے وہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ عمر یار اس وقت ہم تمہاری بات اختلاف کرتے رہے, جب تم نے ثابت کیا تو ہم نے مانا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. تو میرا کوئی ضد تو نہیں ہے کسی کے ساتھ. میں کہتا ہوں بعض اوقات کہ میرا ہو سکتا ہے کہ لہجہ تھوڑا تلخ ہو, لیکن میری بات غلط نہیں ہوگی. تو یہاں لوگ لہجے مانتے ہیں, کام نہیں, بات کی بات کو نہیں سمجھتے.